ناول میرا نام ہے محبت، قسط نمبر 2، از قلم ثنیہ شیخ۔ اماں سائیں، میں نے بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جانا ہے۔ سب جائیں گی اور میں نہ گئی تو وہ میرا مذاق اڑائیں گی۔ تو اڑانے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ لڑکیوں کو گھر میں رہنا چاہیے۔ اماں سائیں بے پرواہ بنی ہوئی تھیں۔ بیٹی کے آنسو ابھی انہیں پگھلا نہ سکے۔ اماں سائیں، بس ایک بار مینا بازار میں سب سہیلیاں جا رہی ہیں، میں نے بھی جانا ہے، اور دیکھنا وہاں کتنا مزہ آئے گا۔ اماں سائیں کا چہرہ سختی سے تن گیا۔ ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، آمنہ، یہ کیا ضد لگا رکھی ہے؟ شریف گھر کی لڑکیاں ایسے بازاروں میں نہیں جاتی۔ اپنے گھر کا کام دیکھو اور یہ فضول ضد چھوڑو۔ آمنہ نے اپنی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو پونچھے اور دھیمی آواز میں بولی، اماں سائیں، میں ہمیشہ گھر میں رہتی ہوں، کبھی تو میرا دل بھی کچھ کرنے کو چاہتا ہے۔ پاس ہی والے کمرے میں وجدان یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آمنہ کے آنسو اور اماں سائیں کی سختی اسے اندر تک تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اٹھا اور زنان خانے میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ملازمہ نے نظریں جھکا لیں اور فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بھائی کی دونوں بیویاں جو دیوار کے قریب بیٹھی تھیں گھبرا کر گھونگھٹ نکال گئیں۔ زنان خانے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ وجدان اماں سائیں کے قریب آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر مضبوط آواز میں بولا، اماں سائیں، آپ میری چھوٹی کی بہن کا دل کیوں توڑ رہی ہیں؟ آمنہ کو بھی خوشی کرنے کا حق ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شریف گھر کی لڑکیاں بازار نہیں جاتی؟ وہ مینا بازار ہی تو جا رہی ہے، کوئی غلط جگہ تو نہیں؟ اماں سائیں نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھا۔ سرداروں کی عورتیں بازاروں میں گھومیں گی؟ ہوش میں آؤ سائیں وجدان۔ وجدان، تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں۔ آج اسے لے جاؤ گے، کل وہ ہر وقت باہر گھومنا چاہے گی۔ یہ ضد ختم ہونی چاہیے۔ وہ آہستہ مگر سرد لہجے میں بولی، ادا، اگر اماں سائیں نہیں مانتی تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر وجدان کا دل اور بھی پگھل گیا۔ وہ اماں سائیں کی طرف پلٹا اور بولا، اماں، آمنہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کی محبت اور اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں کرے گی۔ بس ایک دن کی بات ہے، چلو آپ بھی تیار ہو جاؤ، میں خود لے کر جاتا ہوں آمنہ کو مینا بازار۔ تم ہمیشہ میری بات کاٹ دیتے ہو وجدان۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، مگر تم یہ جو رواج کے خلاف جاتے ہو، کسی دن بہت بڑی مصیبت میں ڈال جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اپنے کمرے کی طرف کا رخ کیا۔ آمنہ خوشی سے اچھل پڑی اور بولی، آپ دنیا کے سب سے بہترین ادا ہیں۔ آمنہ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ چلو اب اچھی طرح سے چھپاؤ خود کو، کسی کو لینا ہے تو لے لو، میں گاڑی میں ہوں، جلدی آ جاؤ۔ وہ اپنی بہن کو پیار سے بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ نور اور نشا پولیس اسٹیشن کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی، ایک طرف پولیس آفیسر میز پر بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں کا بیان لکھ رہا تھا۔ سر، یہ سب ایک غلط فہمی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میری چھوٹی بہن ہے نشا۔ سر، اصل میں نشا گونگی اور اب نارمل ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ غلطی سے یہ سب اس نے ڈال دیا۔ نور نے زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجائی۔ نشا فوراً نور کی طرف دیکھتی ہے اور حیرت سے آنکھیں پھیلا لیتی ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپاتے ہیں جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن نور اسے زور سے کوہنی ماری۔ نور نے، وہ درد سے چیخی، اچھا، تو یہ گونگی ہے، پھر یہ کیسے بولی؟ پولیس والے نے نشا کو گھور کے دیکھا۔ نور نے جلدی سے بات سنبھالی، بولی کب ہے؟ اس نے تو بس آہ کیا ہے۔ تو آہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بولتی ہے۔ نشا فوراً سر ہلاتی ہے اور منہ سے کچھ آوازیں نکالنے کی کوشش کرتی ہے جیسے واقعی کچھ بولنے کی طاقت نہ ہو۔ پولیس آفیسر حیرت سے نشا کو دیکھا۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے؟ ہیں سر، یہ بچپن سے ہی ایسی ہے، دیکھیں نا، بیچاری کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر رہی ہے۔ نور پوری وکیل بنی ذرا کر رہی تھی، اور یہ نارمل والی کہانی ابھی کیوں سنائی؟ شاپنگ مال میں کیوں نہیں بتائی؟ پولیس والا اب بھی مطمئن نہیں ہوا۔ نور فوراً بولی، سر،
اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی. آپ کو پتہ ہے ہم لڑکیاں ہیں اکیلی، اور یہ سب حالات. آپ تو سمجھدار لگتے ہیں، سمجھا کریں نا. نور نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے. اچانک باہر سے سائرن کی آواز آئی. ایک پروٹوکول کی گرجدار آمد کے ساتھ تابش دبنگ اور سمارٹ پولیس آفیسر کے روپ میں اندر داخل ہوا. وہ گہرے نیلے رنگ کے صاف ستھرے پولیس یونیفارم میں، کندھوں پر چمکتی ہوئی ستاروں والی بیجز، کمر پر بیلٹ کے ساتھ بندوق اور کالے رنگ کے بوٹ. اس کا چہرہ سخت اور سنجیدہ، اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص دبدبہ جھلک رہا تھا. نور کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور وہ ہونٹوں کو ہلکا سا پاٹ بناتے ہوئے نشا کو کوہنی مار کر کان میں کہتی ہے، یہ پولیس والا ہے یا فلم کا ہیرو؟ مجھے کیسے پتا؟ میں تو گونگی ہوں اور اب نارمل بھی. نشا ناراضگی سے بولی. اندھی تو نہیں ہے نا؟ آنکھوں سے دیکھ. نور نے نشا کو چٹکی کاٹی. قسم سے اتنا ہینڈسم آفیسر تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. نور تابش کی طرف پلک جھپکے بغیر دیکھ رہی تھی. کاش یہ ہمیں بچانے آیا ہو. یہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کیوں شور مچایا جا رہا ہے؟ تابش ان سب کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے زور سے بولا. پورے ہال میں خاموشی چھا گئی. نور اور نشا دونوں تابش کی طرف دیکھتی ہیں جیسے وہ کوئی سپر ہیرو ہو. شاپنگ مال کا مالک فوراً آگے بڑھ کر تابش کو صورتحال سمجھانے لگا. سر، یہ دو لڑکیاں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں. مال بھی برآمد ہو چکا ہے. ابھی عجیب بہانے بنا رہی ہیں. تابش ایک گہری نظر نور اور نشا پر ڈالتا ہے اور سخت لہجے میں پوچھتا ہے، تم دونوں کیا کہانی ہے؟ نور فوراً اٹھ کر معصومانہ چہرہ بناتے ہوئے بولتی ہے، سر، یہ سب غلط فہمی ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ غلط فہمی والی کہانی مجھے مت سناؤ. میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، ورنہ بہت طریقے ہیں اگلوانے کے. تابش سخت لہجے میں بولا. نور کا دل ٹوٹ گیا. اتنی بے رحمی سے بھلا کون بات کرتا ہے لڑکیوں سے؟ بس شکل سے ہیرو ہے، اندر سے گندا انڈا. نور بڑبڑائی. اے لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ تابش نے نور کو ٹوکا. سر، وہ اصل میں میری بہن. وہ گونگی اور اب نارمل ہے. اس نے غلطی سے یہ سب کیا، اور اب ہمیں جانے دیں. آپ لوگ لڑکیوں کو ایسے نہیں بند کر سکتے. نور کی بات پر تابش نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے طنزیہ اسمائل پاس کی. لڑکیاں چور ہوں تو ہم اسے بھی بری طرح پیش آتے ہیں. تابش کے سخت رویے سے وہ کچھ گھبرا رہی تھی. ٹھیک ہے، میں خود ان سے تفتیش کروں گا. ان دونوں کو بھیجو میرے پاس. تابش جاتے جاتے نور کی طرف مڑا اور ایک سخت دھمکی آمیز نظر اس پر ڈالی. نور کو اس کی آنکھوں کی تیز روشنی نے جیسے پتھر کا بنا دیا. وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ پولیس والا ہے یا کوئی ولن؟ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے بینک لوٹ لیا ہو. یا اللہ، یہ دن بھی دکھانے تھے. دونوں اپنی اگلی چال سوچ رہی ہیں، لیکن تابش کی گہری نظروں کا اثر ابھی بھی نور کے دل میں کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا تھا. مینا بازار کی رونق اپنے عروج پر تھی. جگہ جگہ چمچماتی دکانیں، مہندی کے سٹال، خوشبوؤں سے مہکتے خوشبو کے بوت، اور رنگ برنگے کپڑوں کی دکانیں تھیں. ہر طرف کہکہے اور گونجتے گانے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے. ماروی اور ساوری بھی اس ہجوم کا حصہ تھیں. ماروی کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں آ گئی ہو. ساوری اسے ہنستے ہوئے بولی، ماروی، تمہارے چہرے پر تو ایسے خوشی ہے جیسے پہلی بار بازار آئی ہو. ماروی نے بچوں کی معصومیت سے جواب دیا، ساوری، یہ سب کچھ کتنا خوبصورت ہے. یہ رنگ، یہ روشنی، یہ گہما گہمی، دل کرتا ہے سب کچھ خرید لوں. ماوری نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر خرید لو. ماروی نے سر جھکا کر دل میں سوچا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کاش ہوتے. ساوری مہندی لگوانے چلی گئی اور ماروی کو چوڑیوں کے ایک خوبصورت سٹال پر کھڑا کر دیا. ماروی وہاں موجود مختلف چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی. ہر چوڑی کی چمک اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. بھائی صاحب، یہ چوڑیاں کتنے کی ہیں؟ ماروی نے دکاندار سے پوچھا. دکاندار نے قیمت بتائی تو ماروی کا چہرہ حیرت سے کھل گیا. اتنی مہنگی؟ لیکن یہ کتنی خوبصورت ہیں. ماروی نے آہستہ سے ایک چوڑی اٹھائی اور اس کی چمک کو غور سے دیکھنے لگی. وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ خرید لیتی. اسی سٹال پر سردار وجدان پہلے ہی اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے ساتھ کھڑا تھا.
اس کی بہنیں چوڑیاں پسند کر رہی تھیں، لیکن وجدان کا دھیان ماروی کی معصوم باتوں پر تھا۔ ماروی کی باتیں اور اس کا بچوں جیسا انداز وجدان کے لیے بالکل مختلف تھا۔ وہ خاموشی سے ماروی کو دیکھ رہا تھا، جو ہر چوڑی کو دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن آخر میں کہتی کتنی خوبصورت ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ وجدان کی بہن آمنہ نے اس کی توجہ دلاتے ہوئے کہا، ادا، آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو چوڑیاں پہننے سے رہے۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ ماروی کی نظریں چوڑیوں پر تھیں اور وہ دکاندار سے پوچھ رہی تھی، بھائی صاحب، کیا یہ چوڑیاں سستی نہیں ہو سکتی؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ بہت پسند آئی ہیں۔ وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکی کتنی معصوم ہے، کتنی صاف گو، دنیا میں ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ وجدان اپنی بہن سے دھیمی آواز میں بولا، تم ساتھ والی سٹال سے چوڑیاں لے لو، وہاں کی چوڑیاں زیادہ خوبصورت ہیں۔ وجدان کی بہن نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کچھ بولے بغیر ساتھ والی سٹال کی طرف بڑھ گئی۔ وجدان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماروی کی طرف دیکھا، جو ابھی تک دکاندار سے چوڑیوں کی قیمت پر بات کر رہی تھی۔ وجدان نے دھیرے سے ماروی کو مخاطب کیا، آپ کو کون سی چوڑیاں لینی ہیں؟ میں بات کر لیتا ہوں، قیمت کم ہو جائے گی۔ ماروی نے حیرت سے پلٹ کر وجدان کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے ایک ایسا مرد کھڑا تھا جو مردانگی کا شنکار لگ رہا تھا۔ وجدان نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس کے اوپر ایک سیاہ شال تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ گلاسز تھے، جو اس کے جاذب نظر ہونے میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ یہ چوڑیاں بیچنے والا تو نہیں لگتا، یہ کون ہے؟ ماروی نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں شکریہ، میں بس دیکھ رہی ہوں، مجھے خریدنا نہیں ہے۔ ماروی کی آواز میں وہی معصومیت تھی جو وجدان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ وہ اس لمحے میں بالکل خاموش تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب ہلچل مچ رہی تھی۔ ماروی نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وجدان کی موجودگی اور اس کی شخصیت کا اثر اسے بے حد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ اتنا مہربان کیوں ہے؟ ماروی نے دل ہی دل میں سوچا۔ وجدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ چوڑیاں ضرور لیں، اگر آپ کو پسند ہے تو قیمت کی فکر مت کریں۔ ماروی نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے وجدان کی گہری آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ ماروی نے وجدان کی گہری نظروں کو محسوس کیا تو اس کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ اسے لگا یہ شخص بے وجہ اس پر نظریں جما رہا ہے۔ وہ روکھے انداز میں بولی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور آپ یہاں سے جائیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ وجدان جو پہلے ہی ماروی کی معصوم باتوں سے متاثر تھا، اب اس کی آنکھوں میں کھو چکا تھا۔ ماروی کی آنکھیں گہری، نشیلی اور بے حد معصوم تھیں، لیکن ان کی نظر میں ایک ایسی کشش تھی جو وجدان کو مکمل طور پر بے خود کر چکی تھی۔ وجدان کو پہلی بار کسی کی آنکھوں میں کاجل خوبصورت لگا۔ اسی دوران دکاندار نے ماروی کی بات سن کر حیرت سے کہا، بی بی، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ یہ سب کچھ انہی کا ہے، یہ پورے گاؤں کے مالک ہیں۔ ماروی جو دنیاوی چالاکیوں سے کوسوں دور تھی، معصومیت سے بولی، اچھا، پھر تو مجھے ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑنے لگی۔ وجدان ماروی کی اس بے ساختہ معصومیت پر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، رکیں، آپ چوڑیاں ضرور لیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ماروی نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا اور الجھن بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ آپ سے کیوں لوں؟ کس خوشی میں؟ وجدان نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ انہیں قبول کریں۔ ماروی نے اپنی بڑی حیرت سے بھری آنکھوں سے وجدان کو دیکھا۔ میں تحفے قبول کرنے کی عادی نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے پسند نہیں کہ کوئی میرے لیے کچھ خریدے۔ وجدان نے نرمی سے کہا، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے کچھ قبول کر لینا کوئی غلط بات نہیں۔ ساوری نے دور سے آواز دی، ماروی، مہندی لگوانے آ جا۔ ماروی نے گھبرا کر سٹال چھوڑا اور ساوری کی طرف جانے لگی، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک آخری نظر چوڑیوں پر ڈالی۔
وجدان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ایسی معصومیت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بات سنو، وجدان نے چوڑی والے کو مخاطب کیا۔ جی سائیں، حکم۔ وہ سر جھکا کر ادب سے کھڑا ہوا۔ یہ چوڑیاں پیک کر کے انہیں دے دو۔ بولنا جتنی آپ دے سکتی ہیں اتنی ہی قیمت ہے، اور تم یہ پیسے رکھ لو۔ وجدان نے ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر اسے دیے۔ وہ چوڑی والا تو اپنے سردار کی رحم دلی کا عاشق ہو گیا۔ سائیں، یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی خیر ہو۔ تم اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ چلو جاؤ، اب دے کر آؤ۔ وجدان اپنے کالے گلاسز آنکھوں پر دوبارہ لگاتا اپنی شال کو ایک ایک کندھے پر گراتے ہوئے واپس چلا گیا۔ آیت بار بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھتی ہے اور پھر غصے سے روبی کی طرف۔ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک روبی نے کوئی اطلاع نہیں دی کہ ابصار صاحب ملنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ نہیں ملنا تو بتا کیوں نہیں رہے؟ آیت کو روبی پر بھی طیش آ رہا تھا۔ ابتدا میں آیت ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی، دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ شاید وہ مصروف ہیں، تھوڑا اور انتظار کر لیتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا صبر جواب دینے لگتا ہے۔ روبی سکون سے آیت کو دیکھتی ہے اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، محترمہ، سر مصروف ہیں، جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے میں آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ آیت غصے سے کہتی ہے، مصروف ہیں؟ کیا اتنے مصروف ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کسی کا انتظار کروائیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کو وقت کی قدر کرنی چاہیے، نہیں ملنا منع کر دیں۔ یہ کیا طریقہ ہے انسلٹ کرنے کا؟ آیت کی آواز قدرے اونچی ہوئی۔ روبی ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتی ہے، محترمہ، سر کو اپنا وقت کیسے استعمال کرنا ہے یہ ان کا اختیار ہے، براہ کرم تھوڑا اور انتظار کریں۔ آیت بے بسی سے ایک گہری سانس لیتی ہے اور واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر غصے اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی ہے۔ یہ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان سے ملنے آئی ہوں اور یہ اتنی بدتمیزی۔ یہ سب دیکھ رہا تھا روبی سی سی ٹی ابصار جو ابصار کو کال لگاتا ہے۔ روبی فوراً فون اٹھاتی ہے اور دوسری طرف ابصار عالم کی گہری دبانگ آواز سنائی دیتی ہے، روبی، یہ شور کیا ہے؟ کون ہے یہ خاتون جو تم سے جھگڑ رہی ہیں؟ سر، یہ وہی ہیں جن کا آپ کو بتایا تھا۔ خاتون ہیں، اپنا نام آیت بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بھابھی ہیں اور آپ سے فوراً ملنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ ابصار عالم ایک لمحے کے لیے خاموش رہتا ہے، پھر اس کی گہری آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے، بھابھی؟ روبی فوراً بولتی ہے، جی سر، وہ یہی کہہ رہی ہیں۔ ابصار ہلکے سے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہتا ہے، دلچسپ، ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں اندر، دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی بھابھی ہیں۔ روبی حیرت اور الجھن میں آیت کی طرف دیکھتی ہے، پھر گہری سانس لے کر کہتی ہے، محترمہ، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ اب خیال آیا، شکر ہے کہ آپ کے صاحب کو میرا وقت ضائع کرنے کا احساس ہوا۔ وہ کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ دوسری طرف ابصار اپنے آفس میں بیٹھا اپنی کرسی پر آرام دہ انداز میں جھک کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے آنے والے تماشے کا انتظار کر رہا ہو۔ آیت دروازہ کھول کر ابصار عالم کی کیبن میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص گھمنڈ بھرے انداز میں آیت کو دیکھ رہا تھا۔ آیت اندر آتے ہی قدموں کی چھاپ سے اپنی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ابصار کے لیے ایک احتجاج تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے میرا اتنا وقت ضائع کیا اور آپ آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت کو بہت غصہ تھا۔ ابصار ایک آئی برو اچکا کر بولا، تو آپ وہ ہیں جنہیں میری بھابھی ہونے کا دعویٰ ہے؟ آیت اس کے طنزیہ انداز پر مزید غصے میں آ جاتی ہے، میں یہاں آپ کے عجیب و غریب سوالات سننے نہیں آئی، میرا وقت بھی قیمتی ہے۔ ابصار نے جواب دینے کی بجائے آیت کو خاموشی سے دیکھا۔ آیت کرسی کی طرف بڑھتی ہے اور بیٹھنے لگتی ہے، لیکن ابصار فوراً روکتا ہے، رکو،
کیا میں نے تم کو بیٹھنے کے لیے کہا؟ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ آیت دل ہی دل میں غصے سے چتاب کھاتی ہے، لیکن کچھ کہنے کے بجائے اپنی پیشانی پر آئے ہوئے بال ہٹاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے، یہ شخص تو حد سے زیادہ مغرور ہے اور بدتمیز بھی۔ کاش میں یہاں نہ آئی ہوتی۔ ابصار کی نظروں نے اسے مزید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ یہ کیسے مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے، جیسے میں کوئی مجرم ہی؟ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابصار نے آیت کے تاثرات کا ایک ایک زاوی کیا، اس کی گھبراہٹ، غصہ اور اس کی کھوکھلی برہمی، سب کچھ۔ وہ تھوڑا سا جھکتا ہے اور آرامدہ انداز میں کہتا ہے، تو اب بتاؤ، مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ میں یہاں آپ سے تعاون کی درخواست کرنے آئی تھی، لیکن آپ کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کے پاس نہ وقت ہے نہ اخلاق۔ ابصار اپنی کرسی پر جھک کر فین کی نب کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہے، آیت کو خاموشی سے دیکھتا ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں، کیا میں تمہیں اتنا بیوقوف لگتا ہوں کہ یہ کہانی مان لوں گا؟ وہ وقفے کے بعد بولا۔ آیت لمحے بھر کے لیے ٹھٹک جاتی ہے، اس کا چہرہ شرمندگی اور پچھتاوے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں غلط جگہ آ گئی ہوں، سوری، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں جا رہی ہوں۔ آیت جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے ہینڈل کو گھماتی ہے، دروازہ لاک ہوتا ہے۔ آیت حیرت سے مڑ کر دیکھتی ہے اور دروازہ کھولنے کی بار بار کوشش کرتی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ الجھن اور خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ابصار اپنی کرسی پر سکون سے بیٹھا ہوا اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ اگلا منظر کیا ہوگا۔ آیت بے بسی کے عالم میں دوبارہ ابصار کی طرف پلٹتی ہے۔ یہ دروازہ لاک کیسے ہو گیا؟ پلیز آپ کھلوائیں اسے، مجھے باہر جانا ہے۔ ابصار اپنی پین کی نب کو ہونٹوں سے ہٹاتا ہے اور اپنی مخصوص گہری آواز میں کہتا ہے، اب تم باہر نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ آیت کو یہ سن کر محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی نمایاں ہوئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر کرسی سے ٹھوکر کھا کر رک گئی۔ آیت کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ دروازے کی طرف دوبارہ دیکھتی ہے، پھر ابصار کی طرف جو ابھی بھی کرسی پر سکون سے بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کیس کے بھائی کو ایک شریف آدمی سمجھا تھا، مگر یہ شخص، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ آیت کو شدید قسم کا پینک اٹیک آ رہا تھا۔ آگے کا سوچ سوچ کر آیت کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکی اور چکرا کر نیچے گر گئی۔ مگر ابصار عالم پر اب بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے منہ سے چند جملے ہی نکلے تھے، ویری گڈ۔ آیت کو ہوش آیا تو وہ ایک نرم اور آرام بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ انتہائی خوبصورت تھا، فرنیچر نہایت قیمتی اور نفیس تھا، پردے اتنے بھاری اور شاندار تھے کہ روشنی بمشکل اندر آ رہی تھی۔ دیواروں پر نفیس آرٹ کے نمونے سجے ہوئے تھے۔ آیت نے اپنی پیشانی کو چھوا، اس کے سر میں ہلکی سی درد تھی۔ وہ حیران تھی، خوفزدہ تھی، اور سب سے بڑھ کر پریشان کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اللہ، میں کہاں ہوں؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر تھکن اور کمزوری کے باعث دوبارہ گر جاتی ہے۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ شام کے 4 بج چکے ہیں۔ اس کا دماغ بھٹکنے لگتا ہے۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے اور ابصار عالم کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اب بھی اپنی دبنگ شخصیت کے ساتھ موجود تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی تھی۔ ابصار نے ایک گہرے نیلے رنگ کا پولو شرٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور اس کی نظریں سیدھی آیت پر جمی ہوئی تھیں۔ ابصار کمرے کے وسط میں رک کر پوچھتا ہے، دماغ ٹھکانے آیا یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ وہ گھبرا کر بولی، مجھے یہاں کیوں لائے؟ مجھے جانے دیں۔
آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی یہاں رکھیں، مجھے فوراً باہر جانے دیں۔ افسر نے فائل کو میز پر رکھا اور بے نیازی سے بولا، تمہیں یہاں سے جانے کا موقع ضرور ملے گا، لیکن میرے سوالوں کے جواب دینے کے بعد۔ آیت کا دل دھڑکنے لگا، یہ شخص آخر کیا چاہتا ہے؟ آیت نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی اور سیدھی ابصار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکی لرزش تھی، مگر وہ اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابصار نے کرسی سے ٹیک لگائی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں میں کیا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی نظریں سیدھا حیات کی آنکھوں میں گاڑ دیتا ہے، جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ آپ نے مجھے زبردستی یہاں رکھا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں ابصار کی گہری آنکھوں کا سامنا کرنے میں ناکام رہیں اور جھک گئیں۔ اف، آنکھوں سے بات کرتا ہے، کتنا خطرناک بندہ ہے۔ تم ہی وہ ہو جو بغیر اپوائنٹمنٹ یہاں آ دھمکی تھی اور اب یہاں آنے کی وجہ بھی بھول گئی ہو۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون اور دھیرج بھرا تھا کہ آیت کو مزید الجھن ہونے لگی۔ میں غلطی سے یہاں آئی تھی، آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کا کوئی بھائی نہیں، میں سوری کرتی ہوں، بس مجھے جانے دیں۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے ابھی جانے دیں۔ مگر ابصار کی نظریں اور رویہ اتنے پرسکون اور پراسرار، میں سوری کرتی ہوں، یہ میری غلطی تھی، بس مجھے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابصار نے کرسی پر جھک کر اپنی کوہنی میز پر رکھی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا وقت برباد کیا اور اب رو رہی ہو، ایسے نہیں ہوتا مس آیت۔ 2 منٹ میں آنسو صاف کرو ورنہ ساری رات بیٹھی رہو گی ادھر، اور باپ جو پہلے اپاہج ہے بدنامی سے مر جائے گا۔ اپنے باپ کا نام سن کر آیت اٹھی۔ تم گھٹیا انسان، میرے باپ کو کیسے جانتے ہو؟ بولو۔ وہ اس کے گریبان کی طرف بڑھی گئی تھی کہ ابصار نے اس کا پھٹی سے مروڑا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ ابصار عالم کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ آیت کے کان میں پھنکارا۔ آیت تکلیف اور ذلت سے رو رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پلیز جانے دو۔ میں کبھی نہیں آؤں گی، پلیز جانے دو۔ آیت گڑ گڑانے لگی۔ پہلے آپ بولو، یہ تم مجھے پسند نہیں، بولو آپ، جیسے پہلے تمیز سے بات کر رہی تھی۔ ابصار نے اسے اپنے اور قریب کیا۔ اچھا اچھا، آپ پلیز، میرا بازو ٹوٹ جائے گا، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ دیں۔ ابصار نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا۔ آیت اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ یہ فائل ہے، اس میں ایگریمنٹ ہے، اس کو پڑھو اور سائن کرو، اس کے بعد دفع ہو جانا۔ ابصار نے فائل اس کے منہ پر ماری۔ آیت حیرت سے فائل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے اس میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں دوبارہ پوچھا۔ ابصار سے سوال کیا۔ اندھی ہو؟ پڑھ لو، یا پڑھنا لکھنا نہیں آتا؟ ابصار کا جواب۔ آیت نے فائل کھولی تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آیت کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ آخر یہاں کیوں آئی تھی۔ میرج ایگریمنٹ۔ آیت نے ایک نظر ایگریمنٹ کو دیکھا اور ایک نظر ابصار کو، جو اپنی برانڈڈ گھڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ وہ سکتے کے عالم میں بولی، شادی مجھ سے؟ مگر کیوں؟ ابصار نے اپنی کرسی کی پشت ٹیک لگاتے ہوئے ایک گہری نظر آیت پر ڈالی اور کہا، تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ آیت کو اس کی بات سن کر عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا، کسی سے شادی کے لیے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ابصار نے اچانک اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے غصے میں کہا، کیسے کیوں کی تھی پھر؟ آیت کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ وہ گونگ رہ گئی اور بڑی مشکل سے بولی، آپ آپ تو کیرس کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ابصار نے قریب آتے ہوئے اپنی آواز کو دھیمی اور اپنی آواز کو اور دھیمی لیکن خطرناک کر لیا۔
اب جان گیا ہوں اور کافی کچھ بھی، لیکن اگر تمہیں اس شادی سے مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ ایگریمنٹ سائن کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں کچھ بھی سائن نہیں کروں گی، آیت نے آخر کار ہمت کر کے کہا۔ ابصار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، پھر تم یہاں رہو گی۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا آیت۔ آیت کی بے بسی اور الجھن بڑھ گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسے اس الجھن سے نکلے۔ نور بے چینی سے ارد گرد دیکھتی اور ہر تھوڑی دیر بعد سرکاری دفتر کے کسی اہلکار سے پوچھتی، وہ ہیرو کہاں گیا؟ میرا مطلب سرپھرا پولیس والا۔ ایک اہلکار جو نور کی باتوں پر ہنسی نہ روک سکا مسکراتے ہوئے بولا، وہ اپنا سسٹم ریفریش کر رہے ہیں۔ نور نے الجھن میں سر جھٹکتے ہوئے پوچھا، کون سا سسٹم؟ کیا یہاں کوئی کمپیوٹر ہے؟ نشا جو پہلے ہی خوفزدہ ہو رہی تھی نور کے کندھے کو ہلاتے ہوئے سرگوشی میں بولی، نور کہاں جا رہی ہو؟ یہ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ نشا تو چپ کر جا منحوس، تو گونگی ہے، خبردار جو اب کچھ کہا۔ نور نے نشا کو وارننگ دی، آؤ دیکھتے ہیں۔ اہلکار انہیں ایک تنگ سی راہداری سے جیل کے ایک خاص حصے میں لے گیا۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے کے قریب پہنچے، وہاں سے دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دیں۔ نور اور نشا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں جھانکتے ہی منظر ان کی آنکھوں کو حیرت اور خوف سے مبتلا کر گیا۔ تابش ایک قیدی کو الٹا لٹکائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا تھا جسے وہ قیدی پر برسائے جا رہا تھا۔ قیدی کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، بس کر دو حضور، معاف کر دو، میں نے چوری کی تھی، قبول کرتا ہوں، پلیز معاف کر دو۔ نور نے آنکھیں پٹ پٹائیں اور نشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ تو فلموں سے بھی زیادہ خوفناک ہے، نور نے حیرت سے کہا۔ تابش نے ایک آخری وار کیا اور روک دیا، اس کی تیز نظریں نور اور نشا پر جا رکیں جو دروازے کے قریب دم سادے کھڑی تھیں۔ وہ ڈنڈا میز پر رکھ کر آرام سے چلتا ہوا ان کی طرف آیا۔ ہاں، تو کیا اپنے باپ کو فون؟ تمہیں لینے آ رہے ہیں یا عزت سے خود چھوڑ کر آئیں؟ تابش اپنے ہاتھ سے فون صاف کر رہا تھا۔ نشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نور جرأت کر کے بولی، آپ اس آدمی کو مار کیوں رہے تھے؟ قانون میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ تم مجھے قانون سکھاؤ گی اب؟ تم جیسے چوروں کی یہی سزا ہے، میں ہر چور کو یہی سزا دیتا ہوں۔ تابش نے اپنے بال ہاتھوں سے سیٹ کیے جو اس چور کو مارتے ہوئے بگڑ گئے۔ نور نے تھوک نگلا، اللہ قسم سے آج کے بعد چوری نہیں کریں گے، پلیز ہمیں جانے دیں، آپ تو بہت اچھے بھائی ہیں، عوام کا سوچتے ہیں۔ نشا خوف سے تھر تھر بولنے لگی۔ نور نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تابش نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، ارے واہ، تمہاری بہن تو سسٹم ریفریش سے پہلے ہی بول پڑی۔ اب اگر میں ریفریش کر دوں تو تمہاری بہن نارمل بھی ہو جائے گی، کیا کہتی ہو، کر دوں؟ تابش نے نور کی آنکھوں میں جھانکا جو اپنی چوری پکڑے جانے پر دل میں لا رہی تھی۔ نہیں نہیں پیارے بھائی، آپ تو بہت اچھے ہیں، لڑکیوں کو تو آپ نہیں مارتے، ہم آئندہ کبھی نہیں کریں گے، پلیز آپ ایک موقع دیں۔ نشا نے نور کو بولنے نہیں دیا، خود ہی ساری باتیں کرتی رہی۔ تابش نے نشا کے سر پر ہاتھ رکھا، بھائی بولا ہے نا، تو اب ساری بات سچ سچ بتاؤ، یہ بھائی تم پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا، پرومس؟ نشا نے گڑبڑا کر نور کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ چھوڑو ان کو، مت دیکھو، اب وہ گونجی ہو گئی ہیں، آپ مجھے بتاؤ ورنہ بھول جاؤ باہر جا سکو گی۔ تابش نے نشا کو پھر ڈرایا۔ ہے یو ایکسکیوز می، نور اپنی انسلٹ پر چپ نہ رہ سکی۔ میری انسلٹ نہیں کر سکتے آپ۔ اوہ یو آر ایکسکیوزڈ میڈم، میں چوروں کو اتنی عزت بھی نہیں دیتا، لڑکی ذات ہو کچھ کہہ نہیں رہا، لڑکا ہوتی تو دو لگاتا گدی کے نیچے۔ تابش برایا، بھائی آپ غصہ نہ کریں، میں بتاتی ہوں سب۔ نشا دونوں کو گرم ہوتا دیکھ بیچ میں کودی، پلیز ہمیں غلط نہ سمجھیں، ہم چور نہیں ہیں، نور نے یہ سب میرے لیے کیا، بھائی صرف ریمین اٹھائے تھے بس۔ تابش نے حیرت سے ایک آئی برو اٹھایا اور پوچھا،
What is remain? نور جو پہلے تپی ہوئی تھی تابش کی لا علمی پر کھلکھلا کر ہنستی. بنتے تو بڑے پولیس والے ہیں اور ریمین تک کا نہیں پتا. تابش نے ایک سخت گھوری سے نور کو نوازا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا. پولیس والا ہوں، سبزی والا نہیں جو ہر چیز کی خبر ہو. نور نے دوبارہ ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا. لو کر لو بات. کس گدے نے آپ کو پولیس والا بنایا؟ تمہارے باپ نے. تابش کا جواب سن کر نور کی بولتی بند ہو گئی. وہ جھیمتے ہوئے فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، جبکہ تابش نے بہت مشکل سے مسکراہٹ چھپائی. وہ نور کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا. فٹنگ والی بلیک جینز پر بلیک شرٹ جو مشکل سے اس کے تھائی کو کور رہی تھی. دوپٹہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی. بال سٹیپ میں کٹے کھلے ہوئے. وہ ٹھیک ٹھاک خوبصورت لڑکی تھی. ان دونوں کا پولیس اسٹیشن اتنی دیر تک روکنا مناسب نہیں تھا. نشا نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے فوراً بات آگے بڑھائی. سر، اصل میں ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں. میں جاب کرتی ہوں، نور بھی کرتی ہے. ہمارے والدین نہیں ہیں، ہم اکیلی ہیں. نور نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا، لیکن وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی. تابش نے نشا کی بات سن کر ہنکار بھرا. اس بار چھوڑ رہا ہوں، مگر اگلی بار سزا ملے گی. اور شریف بچیاں ایسی ڈریسنگ نہیں کرتی. اپنے ہولیوں پر فوکس کرو. اور تم مذاق اڑانے کی عادت کم کرو. یہ پولیس اسٹیشن ہے، کامیڈی شو نہیں. تابش نے نور کو مخاطب کیا جو اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی. جی ضرور، نور نے زبردستی کی ہنسی سجائی. اور آئندہ اگر تم دونوں کو یہاں دیکھا تو یاد رکھو یہ میری پہلی اور آخری وارننگ ہے. نشا نے تابش کا شکریہ ادا کیا، جبکہ نور منہ بسورے ہوئے غصہ دبانے کی کوشش کر رہی تھی. تابش انہیں جانے کی اجازت دے کر واپس اپنے کیبن کی طرف لوٹ گیا، مگر اس کی نظریں نور کے جانے تک اس کا تعاقب کرتی رہیں. تابش تھکے ہوئے انداز میں اپنے کیبن میں واپس آیا. اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی نظر ڈیسک پر پڑے ایک بیگ پر گئی. وہ چونک گیا. یہ بیگ یہاں کیسے رہ گیا؟ وہ خود سے بولا. تابش نے بیگ کو غور سے دیکھا، پھر یاد آیا کہ یہ نور کا ہی ہوگا. جیسے ہی بیگ کھولا، پہلی ہی چیز جو نظر آئی وہ نوڈلز کا پیکٹ تھا. تابش بے اختیار ہنس پڑا. تو یہ ہے ان کی چوری کی کہانی. ریمین اس کی ہنسی تھم نہ رہی تھی. وہ نوڈلز کے پیکٹ کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگا. تابش کو یہ سوچ کر افسوس بھی ہوا کہ لڑکیاں شاید حالات کی مجبوری کی وجہ سے ایسی حرکتوں پر مجبور ہوتی ہیں. مگر نور کے معصوم تاثرات اور تیز زبان یاد آتے ہی اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی. یہ لڑکی الگ ہی ہے. وہ بیگ کو سمیٹتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب اسے نور اور نشا کے ہاسٹل پہنچنا پڑے گا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کی بے باکی اور شرارتوں سے متاثر ہو رہا تھا.